بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئرلینڈ سے عشاق مسیح موعود علیہ السلام کی بذریعہ سائیکل جلسہ سالانہ UK 2023 میں شرکت۔ ڈبلن آئرلینڈ سے چلنے والا سائیکل سواروں کا یہ قافلہ 5 دنوں میں 650 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے اور 5000 میٹر کی بلندی سر کر کے جلسہ کے روحانی معدے سے اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے پہنچا۔ رپورٹ عطاء الرحمن خالد، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، آئرلینڈ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال پہلی بار جماعت احمدیہ آئرلینڈ سے 11 افراد پر مشتمل عشاق مسیح موعود علیہ السلام کا ایک قافلہ جلسہ سالانہ UK 2023 میں شرکت کے لیے ڈبلن سے 5 دنوں میں سائیکلوں پر 650 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے بروز جمعرات 27 جولائی 2023 حدیقۃ المہدی بخیر و عافیت پہنچا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ مجلس خدام الاحمدیہ آئرلینڈ نے جولائی 2021 میں احمدیہ سائیکلنگ کلب قائم کیا اور اس وقت سے ہر سال ایک چیریٹی سائیکل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس سے جمع کیے جانے والے فنڈز مقامی چیریٹیز کو دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سال مجلس خدام الاحمدیہ نے جلسہ سالانہ UK میں بذریعہ سائیکل شامل ہونے کے لیے ایک تفصیلی پروگرام تیار کر کے 630 کلومیٹر چیریٹی سائیکل کا نام دے کر آئرلینڈ کی 5 جماعتوں میں اعلان کیا، اور اس کی تیاری میں 2 نیشنل ٹریننگ رائیڈز کا اہتمام کیا گیا۔ پہلی ٹریننگ رائیڈ کاؤنٹی کارک میں رکھی گئی، جس میں کوبن کے دلکش جزیرہ کو روٹ میں شامل کیا گیا۔ دوسری ٹریننگ رائیڈ کاؤنٹی کلیئر میں رکھی گئی اور اس کی ابتدا اور اختتام کلالو کی دل موہ لینے والی نہایت دلکش جھیل کے کنارے کیا گیا۔ جلسہ سالانہ UK 2023 میں شمولیت کا سفر 23 جولائی بروز اتوار نماز فجر کی ادائیگی کے بعد بیت الاحد مشن ہاؤس سے، جو ڈبلن کے سرحدی ٹاؤن لیوکن میں واقع ہے، شروع ہوا۔ نیشنل صدر جماعت آئرلینڈ مکرم ڈاکٹر محمد انور ملک صاحب نے دعا کروا کر 11 سائیکل سواروں اور 2 سپورٹ وہیکل پر مشتمل اس قافلہ کو روانہ کیا۔ یہ قافلہ ڈبلن شہر کے بیچ سے گزرنے والے دریائے لیفی کے کنارے چلتا ہوا صبح سویرے ڈبلن بندرگاہ پہنچا اور آئرش فیریز کے یولیسس نامی بحری جہاز پر سوار ہو کر آئرش سی 3.5 گھنٹوں میں پار کرتے ہوئے ہولی ہیڈ پہنچا، جہاں سے پھر سائیکلوں پر سوار ہو کر نارتھ ویلز کے ساحل کے ساتھ چلتے ہوئے پہاڑوں کے دامن سے گزرتے ہوئے رائل شہر میں واقع مسجد صادق پہنچے۔ یہ سفر کا سب سے مشکل دن تھا، چونکہ ویلز میں مسلسل موسلا دھار بارش کا سامنا کرنا پڑا اور ہر سائیکل سوار پوری طرح بھیگ چکا تھا، لیکن مسجد پہنچنے پر مقامی صدر صاحب، ریجنل امیر صاحب اور دیگر افراد جماعت نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، جس سے سفر کی دشواری اور تھکان کا احساس جلد دور ہو گیا۔ اگلے دن صبح 7:30 بجے روانگی ہوئی اور 190 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کر کے برمنگھم شہر کی بڑی مسجد دارالبرکات پہنچے، جو ہمارا دوسرا سٹاپ تھا۔ اللہ کے فضل سے موسم توقع کے برخلاف بڑا خوشگوار رہا اور سب کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ اگلے 2 دنوں میں 245 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے اور رات آکسفورڈ مشن ہاؤس میں قیام کرتے ہوئے ہم مسجد بیت الفتوح لندن پہنچے۔ خاکسار کا خیال تھا کہ یہاں بھی ریجنل امیر صاحب اور بعض دوسرے احباب ہمارا استقبال کریں گے، لیکن جب ہم مسجد کے گیٹ کے سامنے پہنچے اور خاکسار کی نظر پہلی بار مسجد کے پرشوکت نئے تعمیر شدہ حصہ پر پڑی تو ساتھ ہی نعروں کی بلند آواز کانوں میں گونجنے لگی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے استقبال کے لیے ایک مجمع کھڑا ہے اور آئرلینڈ کا جھنڈا پکڑے 2 افراد کھڑے ہیں۔ اس وقت کے جذبات بیان نہیں کیے جا سکتے۔
ادھر میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ہر جماعت میں جہاں ہم نے رات قیام کیا، مقامی انتظامیہ اور افراد جماعت نے ہماری ہر سہولت کا خیال رکھا۔ بہترین عشائیہ اور ناشتہ کا اہتمام کیا گیا۔ آکسفورڈ جماعت میں تو ہر سائیکل سوار کے اگلے دن کے لیے سفر کے لیے گوڈی بیگز بھی تیار کر کے پیش کیے گئے۔ جب خاکسار نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں جب کہ آپ پہلے ہی اتنا کچھ ہمارے لیے کر چکے ہیں، تو بیک آواز دو خدام بولے کہ ہم اس جذبہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ آپ مسیح کے مہمان ہیں۔ جمعرات ہمارے سفر کا آخری روز تھا۔ یہ عشاق مسیح کے سائیکل سواروں کا چھوٹا سا قافلہ جو یورپ کے مغرب سے چلا تھا، مشرق میں آنے والے عشاق مسیح کے سائیکل سواروں سے جا ملا اور اکٹھے ایک قافلہ کی صورت میں حدیقۃ المہدی پہنچا۔ یہ بھی ایک عجیب ہی قابل دید نظارہ تھا، اور ایک بار پھر، لیکن اس بار ایک جرمن کی آواز میں، امیر جماعت احمدیہ جرمنی، ہمارے کانوں میں نعروں کی آواز گونجنے لگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ امیر صاحب UK نے سب کا بڑی محبت سے استقبال کیا اور جلسہ سالانہ UK میں شامل ہونے کے لیے اس غیر معمولی سفر اور کوشش کو سراہتے ہوئے سب کی خدمت میں تحائف پیش کیے، اور اس طرح خلیفۃ المسیح کی دعاؤں سے ڈبلن آئرلینڈ سے چلنے والا سائیکل سواروں کا یہ قافلہ 5 دنوں میں 650 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے اور 5000 میٹر کی بلندی سر کر کے جلسہ کے روحانی معدے سے اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے پہنچا۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لنڈن۔